السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. امید ہے یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی, علی بن سفیان, زین الدین, غیاث بلبیس, حسن بن عبداللہ, نور الدین جنگی اور فاطمہ. بہت دیر بعد نصر الدین ہوش میں آیا, لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا, پھر بے معنی سی باتیں شروع کر دیتا. طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائی, لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا. اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معجز شخصیت آئی. اس کا نام زین الدین علی بن نجاول وعیس تھا. اس نے بلبیس سے کہا کہ اسے پتا چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے. زین الدین مذہب, سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا. وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا, لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا. اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے دو چار افراد سے پتا چلا تھا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں. زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تقریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی. فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کے محفل میں آتے تھے. اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی. اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا, جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے. ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا صحرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں. لیکن اس دور کے جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی سازش بے نقاب ہوئی تھی, جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا. بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بیجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے. اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازش کی نشاندہی ہو جائے, لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے, جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے. اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے. اپنے آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے. حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا. حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے. اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا. تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا. سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی. اس شخصیت سے واقف تھا. بغلگیر ہو کر زین الدین نے کہا, میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا. ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے. سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا. زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دی. اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے. اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہے کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دے دی گئی ہے. مصر خالی فوج یہ وحشت میں پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے, جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی. اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے. اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے, شاید زندہ نہیں رہے گا. اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں. زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے, اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے
اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو۔ اور اسے یہ ہدایت بھی دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے، اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ یہ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو عمارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوال جلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نظم الدین ایوب کے آگے جا کے ملنا، ان سے سلام کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترم والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کا سر بلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو نور الدین جنگی کے پاس پہنچا اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور ان کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ جنگی کے قدموں میں گرا، نور الدین جنگی کے قدموں میں گرا اور اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کر نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈا نظر آیا وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا یہ حکم کیوں ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ بغاوت ہوگی، کسی نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کا علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے تابند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دن کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو افواہیں بھی جھوٹی ہے جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکے۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں
اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کے بیگار کیمپ میں کر کے مر رہے ہیں۔ اب ترک یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قصبے میں مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آپلوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کماندار تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول اور تمہارے قرآن کے دشمن ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہخانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کرو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہرگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر قتل ہے تو گردنیں حاضر ہے۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر